اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم. یہیں سے پڑھیں گے نا؟ یہ پچھلے پیج پہ ایک دو لائنیں تھیں، وہ میں نے چھوڑ دی. اگلا پیج ہی آپ کو بیٹھ دیا ہے تاکہ سارا سبق اسی سے دیکھ لیجیے. جی ٹھیک ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں. ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو. وشملت الجدات من قبل الاب والامی، ماں باپ کی طرف سے جدات بھی اس میں شامل ہیں، یعنی دادی نانی سب کو یہ شامل ہے. وبناتکم، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں. وشملت بنات الاولادی وان سفلنا، نیچے جہاں تک جائیں اس میں بیٹیوں کی اولاد، پھر پوتیوں کی اولاد، نواسیوں کی اولاد، یہ سب اس میں شامل. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ، اور تمہاری بہنیں وہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، اخیافی ہوں یا علاتی ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. وَعَمَّاتُكُمْ ای اخوات آبائکم و اجدادکم، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، ای اخوات آبائکم، یعنی تمہارے والدین کی والد کی بہنیں، و اجدادکم، اور تمہارے اجداد کی بہنیں، یعنی دادا کی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. جس طرح باپ کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح دادا کی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ای اخوات امہاتکم، یعنی تمہاری ماؤں کی بہنیں، وجداتکم، اور تمہاری دادیوں کی نانیوں کی بہنیں، ان سے بھی نکاح درست نہیں ہے. وبنات الاخ وبنات الاخت، بنات الاخ بتیجیاں، بنات الاخت بھانجیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں. وتدخل فیہن بنات اولادہن، اسی طرح اس میں اپنی اولاد کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. رضاعت کے مسائل آپ کو سورۃ البقرہ میں تفصیلاً میں نے بتا دیے تھے. قبل استکمال الحولین، 2 سال پورے ہونے سے پہلے. 5 رضعات کما بیناہ فی الحدیث، کما بینہ فی الحدیث، جس طرح کہ حدیث میں بیان کیا گیا. یہ مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے. صحیح قول احناف کا یہی ہے کہ قرآن کریم میں مطلقاً کہا گیا ہے، تو لہٰذا جتنا بھی دودھ پی لیا ہو، 1 گھونٹ ہو 2 گھونٹ ہو، حلق سے نیچے اتر گیا تو بس رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری دودھ شریک بہنیں. وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ، سنت کے ذریعے سے اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. البنات منہا وہن من ارضاتہن موتوءتہ والعمات والخالات وبنات الاخی وبنات، اسی طرح یعنی رضائی پھوپھیاں ہوں، رضائی خالہ ہوں، جن کو چونکہ دودھ جس کی وجہ سے آیا ہے، جس کی موتوء ہیں، یعنی ان کی بیویاں وغیرہ، ان سب کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا. وبنات الاخت منہا، اور اسی طرح جو رضائی بھانجیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوگا. لحدیث، اس حدیث کی وجہ سے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یہ حدیث آپ یاد کر لیں. یہ ایک حدیث آپ کو اتنی جگہوں پر کام آئے گی کہ آپ کو خود یہ بات یاد آئے گی کہ کہاں کہاں آپ کو یہ ایک حدیث کام آتی. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو تفصیل یہاں پر عرض کرتا ہوں، پہلے آپ صرف ترجمہ سمجھ لیجیے. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے.
تو آسان سی بات یہ ہے کہ رضاعت میں کس کس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے؟ نسباً جن رشتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو ان رضائی رشتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. جس طرح نسبی بہن سے نکاح نہیں تو رضائی بہن سے بھی نہیں، نسبی خالہ سے نہیں تو رضائی خالہ سے بھی نہیں، نسبی پھوپھی سے نہیں تو رضائی پھوپھی سے بھی نہیں، نسبی بھتیجی سے نہیں تو رضائی بھتیجی سے بھی نہیں، نسبی بھانجی سے نہیں تو رضائی بھانجی سے بھی نہیں. یہ سارے یہاں پر آپ اس کو فٹ کر لیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، یہ ربیبہ کی جمع ہے. وَهِيَ بَنَاتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ، یعنی کسی دوسری عورت سے اس کی بیٹی ہو. الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، جنہوں نے پرورش پائی ہے تمہارے گودوں میں. تُرَبُّونَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِب، غالب کی وجہ سے اس کی صفت ہے. اور فلا مفہوم لها، مفہوم مخالف کا یہاں پر اعتبار نہیں ہوگا. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ ای جامعتموہن، جن کے ساتھ تم نے خلوت کر لی ہے، جمع کر لیا. یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے، اگر مطلقاً کسی عورت سے صرف نکاح ہوا ہے، توجہ سے، کسی عورت سے صرف نکاح ہوا ہے، جمع نہیں ہوا، تو جب تک جمع نہیں ہوا اس کی بیٹی جو پہلے کسی شوہر سے وہ حرام نہیں ہوگی. اس سے جمع کرتے ہی اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی جو پہلے خامن سے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس کے تھوڑا سا برعکس ہے. اگر کسی عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرتے ہی اس عورت کی والدہ اس پر حرام ہو جائے گی. یہاں پر جمع شرط نہیں ہے اس صورت میں. یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہیں کیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو. صرف نکاح ہوا، نکاح کے بعد اس عورت کو طلاق ہو گئی یا وہ عورت مر جاتی ہے، اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے دخول ہو گیا اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. فی نکاح بناتہن، ان کی بیٹیوں کے نکاح کے معاملے میں، اذا فارقتموہن، جب تم نے ان عورتوں کو الگ کر دیا. مسئلہ میں نے سمجھا دیا کہ جس عورت کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، دخول بھی کر لیا، اب اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر صرف نکاح ہوئے کہ اس کو جدا کر دیا یا طلاق دے دی، اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے جو کسی دوسرے خاوند سے ہے. وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، تمہارے جو نسبی بیٹے ہیں. بخلاف، خلاف اس کے، چونکہ یہاں پر یہ اہل عرب جو متبنہ ہوتا تھا اس کو بھی اصلی بیٹا ہی سمجھتے تھے. تو متبنہ کی بیوی کو بھی حقیقی بہو کی طرح سسر پر حرام سمجھتے تھے. متبنہ یعنی لے پالک، منہ بولا بیٹا، جیسے تبنیتموہم، جس کو تم نے متبنہ بنایا ہے، منہ بولا بیٹا، کسی کو کہہ دیا آپ میرے بیٹے ہو. اب اس کی جو بیوی ہے یہ حقیقی بہو نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ مسئلہ الگ ہے. ان بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوتا جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، جو تمہارے اسلاف سے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا. باقی رہی یہ بات کہ وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمْ، ان کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی منع ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. من نسب او رضاع، بن نکاح نسبی ہو یا رضائی بہنیں ہوں. وَيُلْحَقُ بِهِنَّ بِالسُّنَّةِ، اور سنت کے ذریعے سے اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. الجمع بینها وبین عمتها، کس کو جمع کرنا؟ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو جمع کرنا، وخالت، یا اس کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ نِكَاحِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، ہاں الگ الگ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. وَمِلْكُهُمَا مَعًا، اور ایک ساتھ ان کا مالک ہونا بھی جائز ہے. وَيَطَعُ وَاحِدَةً، لیکن اس صورت میں اگر دو ایسی عورتیں باندیاں بنی ہیں اس کی، تو جمع ان میں سے ایک کے ساتھ کر سکتے، دو کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن مالک دونوں کا ہو جائے گا. الا، لیکن، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا زمانہ جاہلیت میں، من نکاحکم بعد ما ذکر فلا جناح علیکم، جو بعض نکاحوں کا تذکرہ کیا جو اس طرح کیا کرتے تھے، تو وہ جو پہلے گزر گیا بس گزر گیا. ان اللہ کان غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لما سلف منکم قبل النہی،
جو نہیں سے پہلے جو تم کر چکے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. رحیمہ بکم فی ذالک، اس معاملے میں تمہارے سر رحم فرمانے والا ہے کہ جو اس طرح کے امور پہلے تم سے سرزد ہو گئے ان پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وحرمت علیکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تمہاری اوپر، المحصنات، وہ عورتیں جو خامند والی ہیں، ای ذوات الازواج، خامند والی، من النساء، عورتوں میں سے، ان تنکحوہن، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، قبل مفارقت ازواجہن، ان کے خامند کے ان کو جدا کرنے سے پہلے. خامند فوت نہیں ہوا کہ خامند نے طلاق نہیں دی تو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. حرائر مسلمات کن او اولا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، باندیاں، من الایماء، جو باندیاں ہیں، بسب، یہ جو قید ہو کر تمہارے پاس آئی ہیں، فلکم وطوؤہن، ان کے ساتھ جماع جائز ہے، وان کان لہن ازواج فی دار الحرب، اگرچہ دار الحرب میں ان کے خامند موجود ہوں، بعد الاستبراء، لیکن وطی کی جات استبراء رحم کے بعد ہوگی، 3 حیض گزرنے کے بعد، تاکہ اس چیز کی اسلام نے بہت زیادہ حفاظت رکھی ہے تاکہ اولاد مشتبہ نہ ہو کہ کس کی ہے. تو یہاں پر عدت وغیرہ کچھ نہیں، جو باندی بنتی ہے اگرچہ پیچھے دار الحرب میں کفار کے ملک میں ان کے خامند موجود ہیں، لیکن یہ عورتیں مسلمان مجاہدین کے ہاتھ لگ گئی ہیں تو ان کے ساتھ جماع جائز ہوگا، بشرطے کہ استبراء رحم کر لیا جائے، استبراء رحم کیا جائے گا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. کتاب اللہ، اللہ نے یہ احکام تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، ای کتب ذالک، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں نصب اس پر مصدر کی وجہ سے ہے. وَأُحِلَّ، اور حلال کیا تمہارے لیے، بالبناء للفاعل والمفعول، معروف مجہول دونوں طرح سے، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، ای سوا، ان کے علاوہ، ما حرم علیکم من النساء، جو عورتیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. لأن تبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، تطلب النساء باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے ان عورتوں کو طلب کرو، مہر دے کر، بصداق او ثمن، قیمت مہر، محسنین، ان سے تم نکاح کرنے والے ہو، متزوجین، نکاح کی نیت ہو، غیر مسافحین، ای زانین، غیر مسافحین، شہوت رانی مقصود نہ ہو. فما، ای فمن، فمن استمتعتم، جو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تمتعتم، جو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، بھی ان عورتوں سے، منہن، ان عورتوں سے، ممن تزوجتم بالوطی، جن سے تم نے نکاح کیا جماع کے ساتھ، فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کا مہر دے دو، مہورہن، ان کا مہر، اللتی فرضتم لہن، جو تم نے مقرر کیا ہے. یہاں پر فرض مانا جو طے ہوا ہے، جو مہر مقرر ہوا، مہر ان کو دے دو. فریضتاً، یہ لازمی ہے، فرض ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس معاملے میں کہ جو آپس کی رضامندی سے تم نے طے کر لیا، انتم وہن، تم نے اور ان عورتوں نے، من بعد الفریضۃ، اس کے مقرر کرنے کے بعد، من حقها او بعضها او زیادت علیہ، کچھ حصہ معاف کرنا یا کچھ اس پر زیادہ کرنا، کچھ کم کرنا بڑھانا. دیکھیں مہر طے ہو گیا، مہر رکھنے کے بعد وہ مہر دینا ضروری ہوگا، لازمی ہوگا، اگر تم دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے اس میں سے کچھ کم کر دو یا زیادہ کر دو. بیوی کہے کہ 1,00,000 تو چلو میں 50 لوں گی، 50 معاف کر دیا، کوئی عرض نہیں ہے. اور اگر خاوند کہتے ہیں کہ ہم نے 1,00,000 مہر رکھا ہے لیکن چلے میں 10,000 آپ کو زیادہ دوں گا، 50,000 زیادہ دوں گا، تو بھی اچھی بات ہے. لیکن آج تک آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ خاوند یہ کہے کہ چلے میں نے 50,000 مہر رکھے، 10,000 اوپر اپنی طرف سے دیتا ہوں. یہ تو نہیں سنو گا. البتہ یہ بات آپ نے ضروری سنی ہوگی، وہ کہے گا اس کو کم کر دو. زبردستی، توجہ سے بات سمجھیے، یہاں پر دل کی رضا مقصود ہے. اگر دل کی رضا کے ساتھ، دل کی خوشنودی کے ساتھ اگر کسی عورت نے اپنے خامن کو مہر معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، ورنہ وہ مہر قرض ہے. یاد رکھیے گا، وہ مہر قرض ہے، وہ مہر قرض ہے. سب سے پہلے پوچھ اس کی ہوگی. بلکہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، آپ کو اسی صورت کی ابتدا میں دوسرے رکوع میں بتا چکا کہ ابتدا تدفین تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوگی. اگر مہر نہیں دیا پہلے وہ نکالا جائے گا. میت کے طریقے سے پہلے مہر کی رقم نکالی جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں نہ سمجھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خامن طلاق نہ دے. یاد رکھیں جب طلاق کی صورت بن جاتی ہے نا، پھر مہر نہیں روک سکتا اس کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بن آ جائے
اللہ سارے رشتوں کی حفاظت فرمائے. اگر اللہ کی طرف سے ان بن آ جائے تو پھر مار شار نہیں معاف کر سکتے اس کو. ایک نکاح کے موقع پر ایک مولانا صاحب نے بات بتائی کہ اللہ کی جب میں نے ان سے مہر کے بارے میں پوچھا کہ مہر کتنا رکھنا ہے, تو لڑکے کا والد کہنے لگا جی اس کا موقع ہی نہیں آئے گا. مہر کتنا رکھنا ہے, کہنے لگا جی اس کا موقع ہی نہیں دیں گے ہم. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا موقع ہی نہیں دیں گے. کیا مطلب؟ کہ ہم طلاق نہیں دیں گے تو مہر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ مہر تو الگ سے اللہ نے فرض کر دیا ہے. اس کو اجور کہا, اس کو صداق کہا, اس کو مہر کہا. تو یہ الگ سے ایک طے شدہ چیز ہے, یہ رکھا جائے گا. اگر نکاح کے موقع پر نہیں رکھا گیا تو اس کی ساری صورتیں میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں. بعد میں مہر مثل لازم آئے گا, لیکن نکاح ہو جائے گا. مہر مثل لازم آئے گا یا میاں بیوی جس پر راضی ہو جائیں تو وہ طے کر لیں. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا, بات کہیں آگے چلی گئی. یہ بتا رہا تھا کہ بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ چونکہ اگر وہ لڑکی مہر معاف نہیں کرتی تو سسرال والے دوسرے تیسرے آنے جانے والے اس کو لان تان کرتے. اب اگر اس بنا پر وہ لڑکی مہر معاف کر دیتی ہے, معاف نہیں ہوا, کیونکہ دل کی خوشی سے تو معاف نہیں کیا. معاف تو وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ کیا ہے. یا خاوند اس کو کہتا ہے مجھے معاف کر دے, اب خاوند کی جبر کی وجہ سے, زبردستی کی وجہ سے, زیادتی کی وجہ سے وہ کہہ دیتی کہ میں نے معاف کیا, یہ بھی معاف نہیں ہوا. معاف تب ہوگا دل کی خوشی. ہاں آپ معاف کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے اس کو دے دیں, اب دیکھتے ہیں وہ معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. سارا مہر آئے 1 لاکھ رقم آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, سونے کا سیٹ آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اب دیکھتے ہیں معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. اب اگر اس کی دل کی خوشی ہے واپس دے دے گی, نہیں تو نہیں دے گی. تو دیا ہے ہی نہیں پہلے کے دن ہی معاف. یہ ایسی ایک آدمی کہتا ہے میری طرف سے پورا پاکستان آپ کا, میری طرف سے فلاں پلاٹ آپ کا, آپ کا ہے نہیں, آپ نے اس کو دیا نہیں, ایسی کیا معافی ہوئی. ہاں اپنی خوشی سے وہ کہہ دے کہ میں نہیں لیتی, خوشی سے کہہ رہی ہے میں نہیں لیتی, تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں. یہاں پر وہ بات بتائے گی. تو زبردستی کرنا, جبر کرنا مار معاف کروانے کے لیے غلط بات ہے. ہاں خاوند بھی عجیب قوم ہوتی ہے. بیوی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا کہہ دو, کہتے ہیں شرم آتی ہے. اپنی بیوی سے کہیں نماز پڑھے, شرم آتی ہے. اپنی بیوی سے کہیں باہر جاتے ہوئے پردہ کرے, کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, مجھے خود شرم آتی ہے. مار معاف کرواتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے, مقرر ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علیمن بخلقی, اپنی مخلوق کو جاننے والے, حکیمہ حکمت والا ہے, فیما دبرہ لہم, جو ان کے لیے تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ومن لم یستطع منکم طولا, اور جو آدمی تم سے طاقت نہیں رکھتا, قدرت نہیں رکھتا, طولا نہیں, غنی نہیں ہے, امیر نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, فقیر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, مار نہیں دے سکتا, یا آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا, پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہاں پر آگے حکم ذکر فرمایا جا رہے ہیں. فرمایا لم یستطع, جو نہیں طاقت رکھتا, منکم تم میں سے, طولن قدرت نہیں رکھتا, این کے حل محصنات, کہ وہ کیا کرے, آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرے, اس کی طاقت وہ نہیں رکھتا. الحرائر محصنات, حرائر, المؤمنات مومنہ, ہوا جری علی الغالب فلا مفہوم لہ, یہاں پر ایمان کی صرف غالب کی وجہ سے اس کا مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا. مثلا دوسری خواتین اہل کتاب وغیرہ کی, فمما ملکت ایمانکم, پس جن کے دائنے ہاتھ مالک ہیں یعنی باندیاں, ان کے ساتھ نکاح کر لیں. من فتیاتکم المؤمنات, فتیاتکم المؤمنات, تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لیں. لیکن لونڈیوں کے ساتھ, باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے. جو آدمی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے, کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کرے گا تو اولاد غلام پیدا ہوگی, اولاد غلام پیدا ہوگی. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے ایمان کو, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. فاکتفوا بظاہرہ, لہذا ظاہر پر اکتفا کرو. وکلوا السرائر الیہ, نہیں, فاکتفوا بظاہرہ, جس طرح تمہارا ظاہر اس کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی اللہ کے سپرد کرو. فإنہ العالم بتفاصیلها, ورب امت تفضل الحرہ, کیونکہ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پوشیدہ بات ہوتی ہے, اس کو تم نہیں جانتے, تم اس کی پوشیدہ بات نہیں جانتے, اس کو جاننے والا ہی اس کی تفاصیل کو سمجھتا ہے. اور بعض اوقات ایسی ہوتا ہے
کہ جو آزاد ہوتی ہے کسی صورت میں اگر تم نے باندی کے ساتھ نکاح کر لیا شاید وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے. وہذا تانیس بنکاح الایماء، یہاں پر باندی کے نکاح کی طرف مانوس کرنا مراد ہے. بعضکم من بعض، بعض تمہارے وابستہ ہیں بعض کے ساتھ. اینتم وہن سواء، تم اور وہ برابر ہی ہیں. پھر دین میں وہ اگر باندھی ہے تو دین تو ایک ہے نا. فلا تستنکفوا من نکاح، تو باندھی کے ساتھ نکاح کرنے میں عار محسوس نہ کرو. باندھی کے ساتھ نکاح کرنے میں عار محسوس نہ کرو. تو یہ اس کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے کہ اگر ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، اس کا مہر دینے کی، اس کے اخراجات پورا کرنے کی، تو باندھی کے ساتھ نکاح کر لے تاکہ گناہ سے بچ جائے. یہ مقصد. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، باندھی کے ساتھ تم نکاح کرو، موالیہن، اس کے آقا کی اجازت کے ساتھ، مالک کی اجازت کے ساتھ. تو باندھی کا نکاح مالک کرواتا ہے، بغیر مالک کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. باندھی کے ساتھ جو نکاح ہوگا وہ کون کرائے گا؟ اس کا مالک، اس کا آقا. تو فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کا مہر دے دو بالمعروف، دستور کے مطابق. من غیر مطل ونقص، ٹال مٹول کے بغیر، کم کیے بغیر. جتنا طے ہے اس میں کم بھی نہ کرو اور ٹال مٹول بھی نہ کرو. یہ اچھے طریقے کے ساتھ، مطلب جس قاعدے اور طریقے کے مطابق آزاد عورتوں کو مار دیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی دو. محصنات وہ نکاح کی قید میں رکھی جائیں. تو جب ان کو نکاح کی قید میں تم نے باندیوں کو بھی رکھ لیا ہے تو مہر ان کو بھی دینا ہوگا، ان کو بھی مہر دینا ہوگا. تو فرمائے محصنات عفائف حال، محصنات مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ نکاح کی قید میں رکھی جائیں، نکاح میں رکھی جائیں. محصنات یعنی آسان سی بات یہ ہے کہ مقصد نکاح کی قید میں رکھنا. غیر مصافحات، وہ ایسی ہوں کہ وہ بظاہر سریعام گناہ کرنے والی نہ ہو. یا محصنات وہ نکاح کی قید میں رکھی جائیں، غیر مصافحات وہ مستی نکالنے والی نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ طور پر کسی اور سے دوستی لگانے والی نہ ہو. اخلاء یزنون بها سرا، کہ پوشیدہ طور پر کسی سے بدکاری کر رہی ہوں، ناجائز تعلقات ہوں. فاذا احسن، تو اخلاء معنی دوستی ہے. فاذا احسن زوجنا، وفی قراءۃ بالبناء للفاعل، اس کو معروف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے تزوجنا. تو جب ان کا مقصد کیا ہے؟ بس جب وہ محسن ہو جائیں، یعنی نکاح کی قید میں آ جائیں. فاذا احسننا، جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں. فإن أتينا بفاحشة، اب اگر کوئی برائی کی طرف آئیں، فعليهن نصف ما على المحصنات، تو ان باندیوں پر آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں کی. الحرائر الابکار اذا زنینا، تو جو ان کی سزا ہے اس کے نصف سزا ہوگی. یعنی کنواری آزاد کی جتنی سزا ہے اس کے بھی نصف. تو غیر شادی شدہ کی جو سزا ہے 100 کوڑے ہے تو اس کے نصف باندی کی سزا 50 کوڑے ہوگی. من العذاب سزا. الحد، حد، سزا سے مراد یہاں پر حد ہے. فیجلدن 50، تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے 50. اور یہ مسلک بھی امام شافعی کا ہے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے. ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. وَيُغَرَّبْنَ نِصْفَ سَنَةٍ، اور 6 مہینے اس کو جلا وطن کیا جائے گا، چونکہ جو آزاد ہے اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا ان کے نزدیک. وَيُقَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيدُ، اسی پر غلام کو بھی قیاس کیا گیا ہے. لم یجعل الاحسان شرطاً، یہ وہاں پر بھی احسان شرط نہیں ہے باندی یا غلام میں، یاد رکھیے گا. باندی یا غلام میں محسن ہونا شرط نہیں ہے. لوجوب الحد، حد کے وجوب کے لیے. بل افادتی، بلکہ یہ اس فائدے کے لیے ہے، انہو لا رجم علیہن اصلا، اصل بات یہ کہ ان پر رجم ہے ہی نہیں. توجہ، اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو قید لگائی ہے اس سے کوئی یہ مت سمجھ لیجئے کہ باندی کی سزا رجم بھی ہو سکتی ہے. نہیں، اس کی سزا رجم. باندی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کی سزا کوڑی ہوں گی اور 50 ہوں گی، نصف. بس رجم اس کو کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا، چونکہ رجم کا نصف ہوتا نہیں ہے کہ آدھی قتل کر دو آدھی زندہ رہے، ایسے ہو نہیں سکتا. ذالک،
ای نکاح المملوکات عند عدم الطول، یعنی یہ مسئلہ کہ جب تم استطاعت طاقت قدرت نہیں رکھتے تو باندی کے ساتھ تم نے جو نکاح کیا، لمن اس شخص کے لیے ہے، خشیہ خاف العنت، یعنی جو نافرمانی سے ڈرتا ہے، جو زنا سے ڈرتا ہے، بدکاری سے ڈرتا ہے، وہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اصلہ المشقت، تو عنت اصل میں مشقت سے، سمیہ به الزنا، تو زنا کے ساتھ اس کو مسمى کیا گیا، لأنہ سببها بالحد، چونکہ وہ حد کی سبب ہوتا ہے تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے دنیا میں، والعقوبۃ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی سزا اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے اس کو مشقت کے ساتھ مسمى کیا گیا۔ منکم، تم میں سے، بخلاف، خلاف اس کے، من لا یخافہ، جس آدمی کو کوئی خوف نہیں ہے، من الاحرار، احرار کے ساتھ نکاح کرنے میں، فلا یحل لہ نکاحها، اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وکذا من استطاع، اسی طرح جو آدمی طاقت رکھتے، طولا قدرت رکھتے، حرۃ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا، وعلیہ الشافعی، اور اسی پر امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وخرج بقولہ من فتیاتکم المؤمنات، فتیاتکم المؤمنات سے کافرات نکل گئیں، فلا یحل لہ نکاحها، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا، ولو عدم او وخافا، اگرچہ، ولو عدم وخافا، اگرچہ ان کو خوف نہ ہو یا اگرچہ وہ طاقت نہ رکھتے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ وان تصبروا، اور اگر تم صبر کر لو، کس سے؟ ان نکاح المملوکات، باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لئلا، کیوں؟ اس لیے، یصیر الولد رقیقا، کہ اگر باندی کے ساتھ نکاح کیا تو بیٹا جو پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے، بالتوسعات فی ذلک، اس معاملے میں تمہارے ساتھ وسعت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ان آیات میں آپ نے جو باتیں سمجھی باندی کے حوالے سے، مسائل تو ساتھ ساتھ آپ نے سمجھ لی۔ ابھی جن رشتوں کے ساتھ، جن قرابتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، ان کو سمجھ لیجئے اسباب حرمت کیا ہیں۔ تو آسان سی بات ہے، اسباب حرمت 9 ہیں۔ اب یہ 9 اسباب حرمت آپ یاد رکھیں، کبھی انشاءاللہ آپ نہ بلائیں، آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا کس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا۔ آپ یہ اصول قواعد یاد رکھیں، اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، نسبی قرابت۔ نسبی قرابت، نسبی قرابت میں آپ سمجھتی ہیں ساری چیزیں آ گئیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ سب نسبی قرابت ہے، تو ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مصاہرت۔ مصاہرت، بیوی کی طرف سے جو قرابت ہے، اور اس میں یہ بات برابر ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کیا ہو یا نکاح کے بغیر بدکاری کی وجہ سے ہو، وہ رشتے حرام ہو جائیں گے، حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ رشتہ نکاح آپ یوں لکھ لیں اس کو، مصاہرت رشتہ نکاح سے ہو یا اس کے قائم مقائم کسی فعل سے ہو، یعنی زنا، لمس وغیرہ سے، تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کی والدہ اس پر حرام ہو گئی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ جی ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی دیر میں اس کے نکاح میں ہے تو والدہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، جب اس کے نکاح میں ختم تو نکاح نہیں۔ جب ایک بار جس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہ محرمات ابدیہ میں سے ہو گئی، اس کا کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حرمت مصاہرت سے حرمت ابدیہ ہوتی ہے، اس لیے حرمت مصاہرت کا مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اگر کسی کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہو گیا تو اب اس آدمی کا باپ چونکہ اس کی بہو بن گئی، اس کا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، بہو کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہاں سے کوئی، اللہ معاف فرمائے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی، ناجائز تعلقات قائم ہو گئے سسر اور بہو کے، بیٹے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے خود بخود ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم۔ حرمت مصاہرت کے مسائل بہت زیادہ خطرناک ہیں، بل میں تو ابھی صرف آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، باقی تفصیل پھر کسی مقام پر کہیں کوئی ایسی بات آئی تو وہاں پر عرض ہو جائے گی۔ نمبر 3، حرمت رضاعت۔ حرمت رضاعت، یعنی رضائی رشتے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ رضائی رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں آپ نے اصول پڑھا، حدیث آپ نے پڑھ لی، یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب، رضائی رشتے کون سے حرام ہیں؟
جو نسباً حرام ہے وہ رضاعت میں بھی حرام ہے، جیسے نسبی بیٹی ایسی رضائی بیٹی، جیسے نسبی بہن ایسی رضائی بہن، جیسے نسبی والدہ رضائی والدہ، تو ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں اپنے پاس یہاں یہ 3 رشتے آپ نے لکھے، نیچے ایک نوٹ لکھ لیں اپنے پاس، یہ 3 اسباب حرمت ابدی اور دائمی ہے۔ یہ پہلے والے 3 ابدی اور دائمی، ہمیشہ ان 3 کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی موقع پر، کسی بھی صورت میں۔ اب باقی جو آگے رشتے آ رہے ہیں، آگے جو لکھوانے لگا ہوں، یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ اگلے رشتے جو آپ لکھنے لگی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گے، ان کی حرمت عارضی ہے۔ تو پہلے 3 نسبی، رضائی اور سحری یعنی مصاہرت، یہ ابدی ہوں گے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب نمبر 4 ان تجمع بین الاختین، آپ نے پڑھا ان تجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ عارضی ہے، یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اب ایک آدمی کے نکاح میں پہلے ایک بہن موجود ہے، تو جب تک یہ موجود ہے دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ نکاح ختم یا یہ فوت ہو گئی ہے، آپ دوسری کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یا اس کو طلاق دے دیے، اس کو طلاق دے دیے، تو اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کب کر سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ دیکھیں عدت کس پر ہوتی ہے، مرد پر یا عورت پر ہوتی ہے؟ عدت عورت پر ہوتی ہے، لیکن اس مقام پر مرد بھی عدت گزارتے ہیں، یہاں پر مرد کو بھی ایک انتظار پڑنا ہے، جی بالکل عدت کے بعد۔ تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر پہلی بیوی جو اس کو اس نے طلاق دی ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ایک اصول سمجھ لیجئے، یا تو ان تجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حرمت نکاح بسبب جمع، آپ یوں لکھیں، اب جمع میں صرف بہن نہیں آئے گی، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے صاحب جلالین نے آپ کو کچھ بتائی بھی ہیں، مثلا پھپھی اور اس کی بھتیجی۔ یہاں پر صاحب کنز نے غالباً ایک اصول لکھا ہے، بڑا اچھا اور آسان اصول ہے، بڑا اچھا اور آسان اصول ہے، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ ایسی 2 عورتیں جن میں ایک کو مرد اور ایک کو عورت تصور کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوتا ہو، تو ایسی 2 عورتوں کو ایک آدمی ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ ایسی 2 عورتیں، ان عورتوں میں سے ایک کو مرد ایک کو عورت تصور کریں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی 2 عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ایک بیک وقت رہ نہیں سکتی۔ جیسے آپ دیکھیں پھپھی ہے، پہلے نکاح میں ایک عورت موجود ہے، اب اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ پہلے پھپھی ہے ادھر بھتیجی ہے، اب ان دونوں میں سے ہم ایک کو مرد بناتے ہیں ایک کو عورت، پھپھی کو بنائے مرد، ادھر سے بھتیجی ہے تو پھپھی چچا بنے گی، اور بھتیجی چچا اور بھتیجی کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا۔ بھتیجی کو مرد بنا لیں، بھتیجی مرد بنی تو بھتیجا بن گئی، ادھر پھپھی بن گئی، تو جب یہ پھپھی بنی تو اب اس صورت میں پھپھی کا نکاح بھتیجے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یا ایسی خالہ اور بھانجی ہے، پہلے ایک آدمی کے نکاح میں خالہ موجود ہے، اب اس کے ساتھ بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے، کیوں؟ اگر خالہ کو مرد مانے تو ماموں بنے گا، تو ماموں اور بھانجی کا نکاح نہیں ہوتا، ادھر بھانجی کو مرد مانے تو بھانجا بنتے اور یہ خالہ بنے گی، تو خالہ اور بھانجے کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا۔ اور 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کو بھائی تصور کریں، ایک بہن کو بھائی بنا لیں اور دوسری کو بہن، تو بہن اور بھائی کا نکاح نہیں ہوتا، ادھر سے دوسرے کو بھائی بنا لیتے، پھر بہن اور بھائی ہیں، پھر نکاح نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسی ماں بیٹی ہے، تو ماں کو آپ مرد بنائیں تو باپ بنے گا، اور بیٹی کو کیا بنائیں گے؟ مثلا دوسری ماں ہے، اس کی سوتیلی ماں یا کچھ بھی ہے، تو اس طرح وہاں پر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ویسے اس کی حقیقی ماں، اس کے ساتھ کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو نمبر 5 ملک، جو آدمی کسی باندی کا خود مالک ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 6 کفر، شرک، کافرہ کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرمت نکاح کا سبب ہے۔
جو کافر ہے یا مشرک ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی حرمت ابدی نہیں ہے، آؤ مسلمان ہو جائے تو ہو جائے گا، ایسی باندھی آزاد ہو جائے تو ہو جائے گا، ابدی نہیں ہے حرمت. ایک آدمی کے نکاح میں پہلے آزاد عورت موجود ہے، اب باندھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتا. یہ 7واں سبب ہے. نمبر 8، جس عورت کو 3 طلاق سے مغلظہ کر دیا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حتی تنکح زوج غیرہ. نمبر 9، وہ عورت جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، وہ عورت جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ حرمت بھی عارضی ہے، اگر وہ دوسرے اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس سے مر جاتے ہیں تو اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا، مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیجیے. شریعت نے نسب کے تحفظ کے لیے بہت تاکید کی ہے. اب دیکھیں باندی کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگرچہ دارالحرب میں اس کا دوسرا خاوند موجود ہے، دارالحرب میں اس کا دوسرا خاوند موجود ہے، لیکن جہاد کے موقع پر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی تو اب استبراء رحم کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا. یعنی ماہواری آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خاوند سے وہ حاملہ ہو گئی ہو. شریعت نے نسب کا بہت زیادہ تحفظ کیا گیا. بالفرض اگر اس کو ایک حیض بھی آ جاتا ہے تو دلیل ہو جائے گی اس بات کی کہ یہ حاملہ نہیں، اور قیدی بن کے یہ لونڈی ہو جانے کے بعد اپنے خامن سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیچھے دارالحرب میں رابطہ کرے کہ مجھے طلاق تو نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اس کی تفصیل آگے اور بھی ہے، شاید یہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. وہ لونڈی اگر یہودیہ ہے یا عیسائی ہے تو اس کو بطور بیوی کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ یہودیہ یا عیسائی نہیں ہے اور مسلمان ہو گئی ہے تو اب اس کو بطور بیوی کے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر مسلمان نہ ہو تو پھر مل کے یمین تو ہوگی مگر اس کو بطور بیوی کے استعمال نہیں کر سکتا، چونکہ اب یہ اہل کتاب میں بھی اس سے بھی نہیں ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا. تو بہرحال یہ مجبوری کی صورت میں ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنا. تو نکاح جو اس کا مالک ہے وہ خود اپنے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کروا لے. اب دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل ہوں گے. وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے گی لیکن مالک اس سے اپنے کام بھی لے رہے. اب مالک اس سے جمع نہیں کر سکتا، دوسرا جس کے ساتھ نکاح اس نے کروا دیا وہ تو جمع کر سکتا ہے، لیکن مالک اب اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. مالک اب صرف اس سے خدمت لے سکتے ہیں بس، کیونکہ یہ والا حق اس نے، جمع کا حق اس نے دوسرے کو دے دیا جس کے ساتھ اس نے اس کا نکاح کر دیا. شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. یرید اللہ لیبین لکم شرائع دینکم ومصالح امرکم. اللہ تعالیٰ دین کے معاملات اور امور تمہارے اوپر واضح کر کے بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو واضح کر کے کھول کر تمہارے اوپر بیان کر دیں. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ، اور تمہاری رہنمائی کرے اس راستے کی، الذین من قبلکم، جس پہ تم سے پہلے والے تھے، من الانبیاء فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم کے معاملے میں، فتتبعوہم، تاکہ تم ان کی پیروی کرو، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رجوع کرے، یرجع بکم عن معصیت، اللہ تعالیٰ تم اس معصیت اور نافرمانی سے پھیر دے، التی کنتم علیہا، جس پر تم پہلے تھے، الی طاعتی، اپنی فرمانبرداری کی طرف، واللہ علیم بکم، اللہ تمہارے سارے کارتوتوں کو جاننے والا ہے، حکیم فیما دبرہ لکم، تمہارے معاملات میں جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر رجوع کرے. کررہ لیبنی علیہ، اس کو دوبارہ مکرر اس لیے ذکر کیا، اس کو دوبارہ یہ آگے جو بیس آ رہی ہے اس پر مبنی کرنے کے لیے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں، پیروی کرتے ہیں شہوات کی، خواہشات کی، مراد اس کے یہود و نصارہ اور مجوسی ہیں، یا اوی الزنات، بدکار لوگ، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ کیا کریں، تمہیں حق سے پھیر دیں، اعراض کرا دیں، تمہیں الگ کر دیں، تعدلوا عن الحق، حق سے تمہیں ہٹا دیں، بارتکاب ما حرم علیکم، اس چیز کے ارتکاب کروا کے جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے، فتکون مثلم، تاکہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. لہذا تم نے ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ تخفیف، آسانی، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
فَيُسَهِّلُ عَلَيْكُمْ أَحْكَامَ الشَّرْعِ، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام تمہارے لیے سہل بنائے، آسان بنائے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. انسان کمزور ہے. لا يصبر، وہ صبر نہیں کر سکتا. عن النساء والشہوات. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، بالحرام، حرام طریقے سے، فی الشر، جس کو شریعت نے حرام کر دیے، کر ربا والغصب، جیسے سود ہے یا کسی چیز غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوٹنا، ناحق کسی کا مال لے لینا، یتیم کا مال کھا لینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر منع کی. الا لیکن ان تکون تقع تجارت، ہاں تجارت کے ذریعے سے تم جو مال کماتے ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم نے تجارت کی ہے، تجارت کر کے تم حاصل کر سکتے ہو. الا ان تکون تجارت، مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ. جی ہاں، تجارت بھی رضامندی کے ساتھ ہوگی، زبردستی نہیں کہ میں نے لے ہی لیا. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، خواتین دکان پہ جاتی ہیں، کوئی سوٹ بڑا اچھا لگا، پسند آ گیا، دکان والے سے کہتی ہیں یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5,000 کا ہے. کہتی ہے میں نے تو 3,000 دینے. وہ کہتے ہیں 3,000 میں مجھے نقصان ہوگا، چلیں آپ 4 دے دیں. اب وہ راضی نہیں ہے تو کہتی دینا نہیں دینا، یہ 3,000 میں رکھا، میں لے کے چلی گئی. جی ہاں، یہ تراز نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. تو ایسے کرنا جائز نہیں ہے. آپس کی رضامندی ہو پھر تجارت ہوتی ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک بے ہے، ایک تجارت ہے. بے اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے، دقیق باریک بات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بائیں تو ہر آدمی ہو سکتا ہے لیکن تاجر ہر آدمی نہیں ہو سکتا. کیونکہ تجارت کیا ہوتی ہے؟ جو آدمی مستقل پیشے اختیار کرتے ہیں، مستقل پیشے اختیار کرنا تجارت ہے. ایک آدمی دکان ڈال کے بیٹھ گیا، کام ہی یہ کرتا ہے، پیشہ اس کا تجارت، تو اس کو تاجر کہتے ہیں. اور بے کیا ہوتی ہے؟ عارضی طور پر آپ کوئی چیز بیچ لیں، یہ بے ہے. موبائل پرانا ہو گیا بیچ دیا، گھر کی کوئی چیز پرانی ہوگی بیچ دی، کوئی کسی کو فروخت کر دیا، تو یہ بے ہے. تو یہ ہے تجارت اور بے میں فرق. اور ایک قرات میں نصب کے ساتھ ہے ان تکون الاموال اموال التجارہ، یعنی اموال تجارت مراد ہے اس سے. اچھا، اس کا صدور کیا ہو؟ صادرۃ عن تراض منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ، وطیب نفس، جی دل کی خوشی کے ساتھ. فلکم ان تاکلوا، پھر تم اس کو کھاؤ. جب تجارت دل کی خوشی کے ساتھ ہو پھر اس کو کھائیں، یہ نہ کہ زبردستی اس کو پیسے رکھ کے چیز لے کے بھاگ جائیں کہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں نے پیسے دے دیے. ولا تقتلوا انفسکم، ہاں کبھی کبھار ایسا بھی کر لیا کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ایک انسانی ہمدردی ہے. کیا آپ نے دکاندار سے کوئی چیز لی ہے، کبھی کبھار اچانک اس کا دل خوش کر دیا. مثلا آپ نے کوئی چیز لی ہے، آپ نے بالفرض آپ نے کپڑا لینے یا کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے، آپ نے پوچھا کتنے کے ہوتے ہیں؟ 1,000 روپے. آپ کو 800 کی دے دوں گا. ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. جی ٹھیک ہے، دے دیں پیک کر کے. آپ کے ساتھ 800 طے ہو گئے، آپ اپنی طرف سے اس کو 20 50 100 زیادہ دے دیں. یہ بھی کسی کو خصوصاً جو بوڑھا دکاندار ہے، مجبور، ظاہر ہے بڑھاپے کی حالت میں مجبور ہو کر ریڑھی لگا کے بیٹھے، مجبور ہو کے دکان پہ بیٹھے، اس کی کوئی مجبوری ہے، تو اس کو کبھی کبھار اپنے سے بھی تھوڑا سا دے دیا کریں. ہم لوگ اس بات پہ تو عمل کرتے ہیں، زبردستی کر کے اس سے چھڑواتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے سے اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. کبھی ایسے ہوا ہے؟ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ہمدردی ہونی چاہیے. کبھی اپنی طرف سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر زبردستی کر کر کے اس سے کم کرواتے رہیں. یہ جو صحابی تھے جریر، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کروں گا، کبھی کسی کی مجبوری سے میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. کسی موقع پر انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا، گھوڑے والے کے پاس گئے، اس نے کہا جی میں 300 درہم کا اس کو بیچ رہا ہوں. فرمایا، گھوڑے کو دیکھا، کہنے لگے نہیں اتنے کا نہیں ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ اس سے قیمتی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے آپ 400 دے دیں. پھر ہاتھ شاتھ پھیرا گھوڑے پہ، کہنے لگے نہیں بھائی یہ 400 سے بھی زیادہ کا ہے. وہ کہنے لگے چلیں آپ 500 دے دیں. کہنے لگے نہیں یہ تو 500 سے مجھے زیادہ لگتا. کرتے 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 خود اس کو 800 درہم دے کے گھوڑا خریدا. کس آدمی سے؟ جو 300 کا خود بیچ رہے، اس کو اپنے سے کتنے دیے؟ 800 درہم. جی ہاں، لیکن آج کل ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان کے تاجر اور پاکستان کی عوام کا شیوا بن چکا ہے. دکاندار چاہتا ہے کہ پیسے بھی دے جائے چیز بھی نہ لے، اور گاہک چاہتا ہے چیز بھی دے دے پیسے بھی نہ لے. یہاں پر یہ اور ہے. تو اس لیے ہمدردی اور خیرخواہی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دوسرے پر زیادتی کریں. اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ایک واقعہ، ایک عورت کپڑا بیچنے کے لیے آئی، تو حضرت نے پوچھا یہ کتنے کا؟ تو اس نے کہا اتنے کا دے رہی ہوں. فرمایا اتنے کا نہیں، تمہیں اندازہ نہیں، اپنے خامن کو بلاؤ. کاکا مزمل کہہ رہے ہیں کہ 12:15 ہو گئے، تو آپ جنازے کی تیاری کر لیں، پڑھانا آپ نے. جنازہ 12:30 ہوگا؟
تو میں آ جاؤں گا 12:30 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. تو ان کا بھی واقعہ ایسے ہی ہے کہ خاوند کو بلوایا گیا تو اس سے کہا کہ کپڑا کتنے کا بیچنا، اس نے کہا اتنے کا بیچنا. فرمایا اتنے کا نہیں ہے. پھر کافی زیادہ پیسے دے کر وہ کپڑا ان سے خریدا اور فرمایا دیکھ لینا میں نے آپ کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنے آپ کو. کیا مطلب؟ بے ارتکابی ما یؤدی الی ہلاکہ، یعنی ایسی کاموں کے ارتکاب کر کے آرام کھا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. انہوں نے جنازہ اٹھا لیا، وہ کہہ رہے ہیں آج کان فی الدنیا والآخرۃ بقرینہ، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو برباد نہ کرو. قرینہ اس کا یہ ہے ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. یہ منع لکم من ذلک، اسی لیے تمہیں اس سے منع کیا کہ ایسے کاموں کے ارتکاب نہ کرو جس سے تم سزا کے مستحق بنو. چلیں اسی پر سٹاپ کر لیتے ہیں، جنازہ پڑھانا ہے تو آگے جنازہ.